یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سخت سردی تھی، لیکن اس سے قبل کہ ہندوؤں کی فوج دریائے سندھ کو عبور کر سکے، محمود نے اپنی فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ فوج نے دریا عبور کر کے دشمن کے مقابل ڈیرے ڈال دیے۔ یہ واقعہ 399 ہجری بمطابق 1008 عیسوی کا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، ہندوؤں نے سخت مقابلہ کیا، لیکن شکست ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ پسپا ہو کر نگر کوٹ یعنی کانگڑا میں پناہ لینے کے لیے بھاگ گئے۔ محمود کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور نگر کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر کے 3 دن میں اسے فتح کر لیا۔ آنند پال گو کہ فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے معافی طلب کی اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ محمود نے اس حقیقت کے باوجود کہ آنند پال اور اس کا باپ پہلے بھی اپنے عہد سے پھر چکے ہیں، آنند پال کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے غزنی کی حکومت پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ صرف 1 سال بعد محمود نے ملتان کے کرامتی حکمران کے خلاف حملہ کیا اور ملتان کو براہ راست غزنوی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ یہاں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بنوائی تھی جسے کرامتا نے بند کر دیا تھا۔ محمود نے اس مسجد کو دوبارہ کھول دیا۔ ملتان پر محمود کے قبضے کے نتیجے میں کرامتا کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اسی زمانے میں محمود نے نارائن پر حملہ کیا۔ وہاں کے راجا نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے سے خراسان اور ہندوستان میں تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ سن 401 ہجری بمطابق 1011 عیسوی میں محمود نے مشرقی غور کے علاقے پر حملہ کیا، جہاں کے حکمران ابن سوری نے خراج کی ادائیگی بند کر کے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ محمود نے مشرقی غور کے بعد شمال مغربی غور کو بھی فتح کیا۔ اس طرح غور کے تقریباً پورے علاقے پر محمود کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال قصدار، جو موجودہ خزدار کے نام سے مشہور ہے، کہ والی نے محمود کے خلاف بغاوت کی۔ قصدار تک پہنچنے کا راستہ بڑا دشوار گزار تھا، لیکن محمود نے 402 ہجری بمطابق 1011 عیسوی میں قصدار پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ قصدار کے والی نے خراج دینے پر آمادگی ظاہر کی اور محمود نے کمال مہربانی سے اسے معاف فرما دیا۔ 402 ہجری میں محمود نے دہلی کے قریب تھانی سر پر حملہ کیا، جہاں سوم جگ نام کا ایک مندر تھا۔ محمود کو اطلاعات ملی تھی کہ یہ مندر سازشوں کا گڑھ ہے۔ محمود نے یہ مندر مسمار کروا دیا۔ آنند پال کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جے پال ثانی نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ محمود نے اس کے علاقے کوہستان نمک پر حملہ کیا اور نندنا کا قلعہ فتح کر لیا۔ فتح کی خبر سن کر قرب و جوار کے بہت سے راجاؤں نے محمود کی بالادستی قبول کر لی۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محمود نے یہاں مسجدیں تعمیر کروائیں، نو مسلموں کو تعلیم دینے کے لیے معلم مقرر کیے۔ جے پال فرار ہو کر کشمیر چلا گیا تھا۔ بعد میں اس نے معافی مانگ لی اور محمود نے بار بار سرکشی اختیار کرنے والے اس خاندان کو ایک بار پھر معاف کر دیا۔ 406 ہجری میں محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے راجا نے محمود کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا اور ہندو راجاؤں کو پناہ دی تھی۔ ابھی لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ خوارزم کی بغاوت کی وجہ سے محمود کو لوٹنا پڑا۔ 407 ہجری بمطابق 1017 عیسوی میں
محمود نے خوارزم کے باغی حکمرانوں سے جنگ کی اور دارالحکومت جرجانیہ پر قبضہ کر لیا۔ میرٹ، متھرا اور مہابن کے راجاؤں کے ساتھ کنوج کے راجا نے بھی محمود کے خلاف آنند پال کی مدد کی تھی۔ محمود نے فیصلہ کیا آئے دن سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو مطیع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے 409 ہجری بمطابق 1019 عیسوی میں ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔ پہلے انہوں نے کشمیر کے راجا کو اطاعت پر آمادہ کیا۔ کشمیر کا راجا سلطان کی غیر معمولی عفو و درگزر اور اچھے سلوک سے پہلے ہی متاثر تھا۔ راستے میں محمود نے دریا جمنا کے قریب سرسادہ کا قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد محمود نے برن بلند شہر کا رخ کیا۔ وہاں کا راجا ہردت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد محمود نے قلعہ مہابن کو تسخیر کیا اور متھرا پر حملہ کر دیا۔ متھرا لڑائی کے بغیر فتح ہو گیا۔ اب محمود کنوج کی طرف بڑھے۔ وہاں کے راجا جے پال نے فرار ہو کر دریائے گنگا کے پار ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ محمود نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ واپسی میں کئی دوسرے قلعے تسخیر کرتے ہوئے وہ غزنی پہنچ گئے۔ کنوج سے محمود کی واپسی کے بعد کالنجر کے راجا نندنا نے کنوج پر حملہ کر دیا اور اس نے جے پال کے بیٹے ترلوچن پال کو تخت پر بٹھا دیا۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ وہ محمود سے لڑیں گے۔ محمود کو اطلاع ملی تو وہ 410 ہجری بمطابق 1019 عیسوی میں پھر کنوج کی طرف روانہ ہوئے۔ ترلوچن پال کو شکست دینے کے بعد وہ کالنجر کی سمت بڑھے۔ راجا نندنا نے بڑی فوج اکٹھی کر رکھی تھی۔ محمود نے جب دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھا تو اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر بڑے عجز و انکسار سے دعا مانگی۔ لڑائی سے قبل محمود ہمیشہ مسلح بچھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد راجا نندنا کے دل میں اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ رات ہی میں سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گیا۔